چیئرمین FBR کے طور پہ شبر زیدی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ بڑی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی چند بڑے ادارے ہیں جو پاکستان کے مالیاتی ادارے اور سرمایہ دار، ان کو آپ نے لپیٹ لیا۔ وزیر خزانہ الٹیمیٹلی اس کے ملزم بن جاتے۔ یہ وہ کاکا سپاہی سمجھ نہیں سکا اور وہ اسی لیے ان کو جو ہے نا سبکی کا سامنا پڑنا پڑا، حکومت کو بھی اور FIA کو بھی۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ اداروں کی کوئی اوقات تو ہے نہیں ہمارے ہیں، چاہے FIA ہو یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ یہ بس اوپر سے آتے ہیں، کلرک بنے ہوئے ہیں یہ سب ادارے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے ساتھ کر لوں۔ ابھی بھی مجھے ذرائع نے بتایا کہ ابھی تو چونکہ اوپر سے پریشر آیا، یہ FIR تو C کلاس کر دی گئی 36 گھنٹے کے اندر، لیکن اب ان کا فوکس ہے کہ شبر زیدی پر جو ہے کوئی سائبر کرائم کا کیس بنایا جائے گا۔ اچھا، السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان۔ ناظرین، FIA اینٹی کرپشن نے معروف معاشی ماہر، ٹیکس ایکسپرٹ اور سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کے خلاف مقدمہ بنایا اور 36 گھنٹے بعد مقدمہ واپس لے لیا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عادل جواد موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اندر کی کیا کہانی ہے، یہ مقدمہ کیا کسی غلطی کا نتیجہ ہے یا مقدمہ واپس لینے کے لیے کوئی پریشر ہے، اندرونی کہانی ہے کیا؟ وعلیکم السلام وکیل صاحب، شکریہ آپ کا بلانے کا۔ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اچھا، اور ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں گزشتہ کل جو ہم نے اپلوڈ کی تھی ویڈیو، اس میں شبر زیدی صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اچانک سے 6 سال بعد انہیں کیا یاد آ گیا، اور میں نے تو پاکستان کی جن لوگوں کو ریفنڈ دیے گئے تھے، ایک تو میرا کام نہیں ہے چیئرمین FBR کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں جو ہے نا ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں اب شبر زیدی صاحب کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا یہ مقدمہ جو ہوا اور کیوں ہوا۔ اچھا، ہونے میں تو یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب پچھلے 1.5-2 سال سے بہت زیادہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ان کی معاشی پالیسیوں پہ، اور خاص طور پہ جو کرپشن کا سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر، تو جس کی وجہ سے جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان سے خوش دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان چینلز پہ یا ان ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس پہ نظر آتے ہیں جو کہ حکومت کی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نیگیٹو لسٹ میں، جیسے رفتار پہ ان کے ویڈیو، اور کئی وہ PTI کے قریبی حلقوں سے بن رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں نا میری ذاتی دوستی تھی، اور عمران خان نے انہیں چیئرمین FBR بھی لگایا تھا، تو ظاہر ہے وہ عمران خان اور PTI کے خلاف جو ایک وہ چل رہا ہے کریک ڈاؤن، جو کہ مسلسل ان کے جب یہ 2021 سے 22 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس کی بعد آیا۔ لیکن اس کیس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ادارے، خاص طور پہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور جو لوگ بھی ان کو احکامات دے رہے ہیں، وہ کتنے غیر، مطلب انہیں حالات کا نہیں پتہ، انہیں چیزوں کا نہیں پتہ، سیکوینسز کا نہیں پتہ کہ کیا کس کام کا کیا وہ آئے گا، کانسیکوینس آئے گا، کیا اس کا رد عمل ہوگا۔ اب دیکھیں، اب یہ FIR انہوں نے شبر زیدی صاحب کے لیے کر دی کہ شبر زیدی صاحب کو جس طرح کے ہمارے ہاں پہلے ہوتی ہیں ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جو بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے غلطی کیا کی، اس بات کا کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس میں حبیب بینک لمیٹڈ کی انتظامیہ کو بھی نومینیٹ کر دیا۔ اب شبر زیدی صاحب پہ جو الزام ہے کہ انہوں نے 16 ارب روپے کے جو ٹیکس ریفنڈز جاری کیے، اس میں جو ہے اب اینگرو کارپوریشن کو 2 ارب روپے کے جاری کیے۔ اب اینگرو کارپوریشن بھی ایک ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو 1.5 بلین، 1.5 ارب روپے۔ اس کے علاوہ جو ہے حبیب بینک لمیٹڈ سب سے بڑا اس میں وہ تھا، اس کو 10 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے، اور یہ ٹیکس ریفنڈز پچھلے 15-20 سالوں کے دوران تھے، 2007-8، اور پھر یہ دوسری جو 11 سے 20 تک کی دہائی تھی اس کے دوران۔ اس کے علاوہ انہوں نے جی مسلم کمرشل بینک کو 1.5 بلین۔ اب مسلم کمرشل بینک کون ہے؟ میاں منشا کی کمپنی ہے۔ پھر DG خان سیمنٹ 0.5 بلین یعنی آدھا ارب، یعنی وہ بھی میاں منشا کی کمپنی ہے۔ میپل لیف سیمنٹ، اب یہ ایک اور میپل لیف سیمنٹ ہے، میں اس کے مجھے نہیں پتا اونرز کون ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے بڑے ادارے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو اس FIR کے مدن میں بھی لکھا ہے کہ حبیب بینک لمیٹڈ کو 10 ارب روپے کے 8 ارب روپے پہ انہیں بانڈز کی مد میں دی گئے جو بعد میں میچور ہوئے 3 سال بعد، اور باقی جو ہے انہیں چیکس جاری کیے گئے۔ اب حبیب بینک لمیٹڈ کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے
کہ جس دور میں یہ حبیب بینک لمیٹڈ کو جاری کیے گئے اس وقت حبیب بینک لمیٹڈ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ محمد اورنگزیب تھے، اور محمد اورنگزیب کو سب جانتے ہیں. محمد اورنگزیب اس وقت فائنانس منسٹر ہیں، حکومت کی معاشی ٹیم کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے. وہی لیڈر ہے. ایون کہ حکومت آنے سے پہلے بھی وہی شاید ان کی سے ہی مدد لی جا رہی تھی، اور باقاعدہ طور پہ انہیں جو ہے وہ معاشی ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا. انہوں نے کافی حد تک بہتری بھی لائی ہے. اب وہ 2018 اپریل 2018 سے لے کر اور 2024 تک حکومت جوائن کرنے سے پہلے وہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ تھے. ایف آئی آر کو شبر زیدی کے خلاف کاٹتے کاٹتے وہ وفاقی وزیر خزانہ کے وفاقی وزیر خزانہ، پھر ملک کے 6 بڑے ادارے، میاں منشا جو کہ نون لیگ کے انتہائی قریبی صنعت کار یا تاجر یا جو مرضی کے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، جو ایم سی بی کو بھی اون کرتے ہیں، جو ڈی جی خان سیمنٹ کو بھی اون. تو آپ نے اتنے سارے مطلب جن لوگوں نے بھی یہ وہی ہوا ہے کہ کسی چھوٹے سے ہرکارے کو حکم دیا گیا کہ شبر زیدی کو کرنا ہے تو اس نے کہا یہ کر دیتے ہیں. اب یہ بنیادی طور پہ یہ ایک لیٹر تھا جس کی بیس پہ یہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک لیٹر تھا 2020 کا. جس وقت یہ ٹیکس ریفنڈ دیے گئے تھے تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا حکومت پاکستان کو کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ شبر زیدی چونکہ ان کمپنیوں کے جب چیئرمین ایف بی آر بننے سے پہلے وہ فرگوسن جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے، دنیا کی بہت بڑی فرم ہے، اس کے وہ پارٹنر تھے، اور یہ کمپنیاں ان کے کلائنٹس تھے شبر زیدی کے، یعنی ان کی کمپنی کے، ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم فرگوسن کے کلائنٹس تھے. تو فرگوسن کے کلائنٹس کو چیئرمین ایف بی آر کے طور پہ شبر زیدی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ بڑی کمپنیاں جو پاکستان کی چند بڑے ادارے ہیں، جو پاکستان کے مالیاتی ادارے اور سرمایہ دار، ان کو آپ نے لپیٹ لیا. پھر وہ سابق وزیر خزانہ الٹیمیٹلی اس کے ملزم بن جاتے. تو وہ جو ہی یہ ایف آئی آر کٹی ہے، جو ہی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے بعد ہی وہ ایک چھوٹے سے اہلکار نے جو فیصلہ کیا تھا، جب بڑے اہلکار نے دیکھا بھائی پاگل ہو تم، یہ کیا کیا ہے تم نے. نہیں، آپ کی بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے جو ان سے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایمبیرسمنٹ ہوگی ادارے کے لیے. ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ انہی کمپنیوں کا نام لے رہے تھے کہ یہ پاکستان کی اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، تو یہ مطلب ان کو مطلب میں ٹیکس ریفنڈ کی مد میں ٹیکس ریفنڈ ان کے بنتے ہوں گے نا. اس میں اچھا ایف آئی آر میں یہ بھی نہیں لکھا کہ غیر قانونی طور پہ دیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ چیئرمین ایف بی آر نے اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا یا یہ ٹیکس ریفنڈ نہیں بنتے تھے دے دیے گئے. یہ بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں عمران خان کے دور میں ایک معاشی پالیسی آئی تھی، شبر زیدی صاحب بھی اس کا حصہ تھے. اس میں انہوں نے جو ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جو ٹیکس ایگزمپشن تھی مختلف سیلز ٹیکس میں، یا اس میں جو خاص طور پہ جو اس کو گارمنٹس انڈسٹری کو، جو ہماری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کو جو دی گئی تھی، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ایٹ سورس آپ کی سیلز ٹیکس کاٹیں گے، جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کریں گے وہ آپ کو ٹیکس ریفنڈ کی مد میں دے دیے جائیں گے. تو اس پہ بڑے بڑے جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ بھائی ٹیکس ریفنڈ کا نظام بہت برا ہے ایف بی آر میں، ہمیں نہیں ملتے ہیں ٹیکس ریفنڈ. تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ نہیں، ہم آپ ایٹ سورس دیں، ہم اس کو وہ کریں گے، موبلائز کریں گے اور آپ کو فوری طور پہ ٹیکس. تو یہ اس پالیسی کے تحت دیے گئے تھے. تو اس میں شبر زیدی ظاہر ایک بہت چھوٹا سا کردار تھے، اور بھی یہ گورنمنٹ کی اس وقت کی پالیسی تھی جس کے تحت یہ، کیونکہ شبر زیدی صاحب اپنے جتنے بھی پاورفل چیئرمین ایف بی آر ہوں 16 ارب روپے ایک ساتھ تو نہیں دے رہے ظاہر. اس میں مجھے صرف یہ چیز بتائیں کہ کچھ لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جب سے ایف آئی آر واپس لی گئی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نااہلی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ سازش ہے اپنے اوپر ڈائریکٹرز کے یا اوپر کے جو افسران ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرے خیال میں تو پیور نااہلی ہے. اچھا، کسی کو کاکا سپاہی کو کہا گیا تھا کہ شبر زیدی کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے، افسران دو ملک سے باہر، جیسے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کو ٹائٹ کرنا ہے، تو وہ ٹائٹ کرنے کے لیے اس نے فوراً دیکھا کیا ہے، اس نے ایف آئی اے کو کہا کہ جی کر دو ایف آئی آر. ایف آئی اے والے نے بھی جب ایف آئی آر کرنے بیٹھا تو ظاہر ہے وہ جن کمپنیوں کو ٹیکس ریفنڈ دیے گئے ہیں انہیں بھی تو ملزم بنائے گا نا. اگر آپ نے میرے پہ چوری کا الزام لگایا ہے تو چوری کا پیسہ میں نے جس کو دیا ہے اس پہ بھی تو وہ بھی تو ملزم بنے گا نا. تو یہ جو ہے، یا رشوت کا الزام لگایا ہے آپ نے مجھ پہ، تو میں نے رشوت لے کے کسی کو فائدہ دیا ہے نا کوئی، تو جس کو فائدہ دیا ہے وہ بھی تو ملزم ہوگا. بالکل. تو یہ دونوں ملزم، تو یہ وہ کاکا سپاہی سمجھ نہیں سکا، اور وہ اسی لیے ان کو جو ہے نا سبکی کا سامنا پڑنا پڑا، حکومت کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی.
لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ اداروں کی کوئی اوقات تو ہے نہیں ہمارے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہو یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے. اوپر یہ بس اوپر سے آتے ہیں، یہ کلرک بنے ہوئے ہیں یہ سب ادارے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے ساتھ کر لوں. ابھی بھی مجھے ذرائع نے بتایا کہ ابھی تو چونکہ اوپر سے پریشر آیا، یہ ایف آئی آر تو سی کلاس کر دی گئی 36 گھنٹے کے اندر، لیکن اب ان کا فوکس ہے کہ شبر زیدی پر جو ہے کوئی سائبر کرائم کا کیس بنایا جائے گا. اچھا، کوئی سائبر کرائم میں، چونکہ وہ جو مختلف ڈیجیٹل میڈیا کے پروگراموں میں بیٹھ کے، لیکن اس میں تو بہرحال عادل صاحب ایک مسئلہ تو ہے نا یہ شبر صاحب کا. ایک تو شبر صاحب نے 9 مئی کی ابھی تک مذمت نہیں کی ہے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ یہ معاشی ماہر ہے، ٹیکس ایکسپرٹ ہے، لیکن یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے احساس کی، یہ بانی پاکستان پر بھی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی تو تھوڑا سا ہے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ کا کیا؟ نہیں ان کا رائٹ ہے سر، وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا رائٹ ہے، وہ جو سمجھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اس سے کوئی ایگری کرے نہ کرے. لیکن وہ اگر کوئی فیکچولی غلط بات کرتے ہیں، کسی پہ کوئی الزام غلط لگاتے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ سائبر کرائم میں اب 26ویں ترمیم آ گئی ہے، اب اس میں جو ہے فیک نیوز کو جو ہے نا آپ نے کرمنل آفینس ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس پہ شاید اب آگے مانا لگتا ہے اگر بنے گا تو اس بار بڑا سوچ سمجھ کے بنے گا. سوچ سمجھ کے تو پاکستان میں کچھ ہوتا نہیں ہے، بس بن جائے گا. اب اس میں کوئی اور ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے شبر زیدی صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے. تو شبر صاحب کو آپ کا کیا شبر صاحب کو کیا مشورہ ہے کہ اسی طرح جاری رکھیں اپنے اسی انداز میں اسی طرح بات کریں یا تھوڑا سا محتاط ہوں؟ نہیں، میں شبر صاحب سے ذاتی طور پہ مجھے ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے. وہ جو وہ بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اتنی بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ خود اس سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں، اور وہ 6 مہینے اس میں کام کر کے ایک اپنی ناکامی کا اعتراف بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ہی وہ چیئرمین ایف بی آر، بلکہ وہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، چیزوں کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 6 مہینے میں ان کو کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے اور پھر بھاگ گئے. انہوں نے چھوڑ کے مختلف وجوہات بنا دی، یہ میری والدہ بیمار ہے، تو پہلے ہی نہیں لینا چاہیے تھا. تو اور ابھی ان پہ حکومت پہ یا معاشی پالیسیوں پہ یا کرپشن کے سسٹم پہ تنقید کرنا تو بہت آسان کام ہے. وہ سب سے آسان کام. آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ خود بھی تھے، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ کو 6 مہینے بعد پھر وہیں آ کے آپ نے کہا بس تنقید کرو، یہ صحیح ہے. تو آزادی اظہار رائے ہے اس ملک میں، کانسٹیٹیوشن آپ کا پروٹیکٹ کرتا ہے آزادی اظہار کو. یہ الگ بات ہے کہ پیکا جو ہے وہ اس کو کرب بھی کرتا ہے. اس میں جو فیک نیوز کا ایلیمنٹ ڈال کے، فیک نیوز کون ثابت کرے گا؟ رائے کا اظہار کرتے ہیں زیادہ تر شبر زیدی صاحب، اور مجھے نہیں لگتا وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو اتنا زیادہ وہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ کاکا سپاہی جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیول پہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی. اور یہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے. کوئی بھی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کانسیکوینسز کو جیسے این سی سی آئی اے کے خلاف آپ نے ان کے اتنے 6-7 افسران کو 8 افسران کو آپ نے غائب کر دیا، ہوا کر لیا، 1 مہینے سے زیادہ رہے، پھر ان کے خلاف ٹوٹل 50 لاکھ روپے کی رشوت کا کیس بنا دیا. لیکن آپ نے ان افسران کا کیا ہے، وہ تو چلے جائیں گے، یا آپ ان کو نوکری سے برخاست کرا دیں. جو ادارہ تو زیرو ہو گیا نا ایک، جیسے ہم نے کل بھی بات کی. تو اسی طرح یہ جو ہے چیئرمین ایف بی آر کی سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھنے والا، آپ کوئی ٹیکس ریفنڈ دینے میں تو وہ تھوڑا سا اس کو مسئلہ ہوگا نا. پھر ایف آئی اے ایک ملک کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ہمارا انٹرپول کے ساتھ بھی ایف آئی اے کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے انٹرنیشنلی، وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ریپرزینٹ کرتی ہے. جب وہ اس طرح کے کیسز بنائیں گے اور پھر وہ 36 گھنٹے میں واپس لے لیں گے، کیونکہ یہ تو کرائم ہو گیا نا. کہ ایف آئی اے تو بیسیکلی پہلے انویسٹیگیشن کرتی ہے. ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم میں ایف آئی اے کا جو طریقہ کار ہے، پہلے انکوائری رجسٹرڈ کی جاتی ہے، جو بھی الزام ہوتا ہے اس کے سارے شواہد جمع کیے جاتے ہیں، سارے بیانات دیے جاتے ہیں، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن افسر کو کہ واقعی یہ الزام ان پہ لگایا گیا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ قابل سزا ہے، تو وہ اپنی ایک رپورٹ نکالتا ہے اور اپنے ہائی اپس کو بھیجتا ہے کہ بھئی یہ شواہد میں نے اکٹھے کیے ہیں اور ان کے مطابق یہ ایف آئی آر بنتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد اعلیٰ اتھارٹی وہ ویٹ کرتے ہیں، لیگل ڈپارٹمنٹ ویٹ کرتا ہے، پھر جا کے ایف آئی آر کی منظوری دی جاتی. تو یہاں پہ اگر ایسا کیا گیا تھا تو کن لوگوں نے منظوری دی تھی، پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل.
یہ FIA کی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے. جس طریقے سے FIR کاٹی گئی پھر ایک FIR واپس لی گئی, مقدمہ بنایا گیا, جو الزامات تھے اس کا مطلب ہے کہ الزامات جھوٹے تھے, اور اس سے ادارے کی ساکھ خراب ہوتی ہے, اور جب اس میں جینون کیسز بنتے ہیں پھر اس کے میرٹ پر بھی سوال اٹھتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ